23 تاریخ کو پشاور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی اور الحمدللہ 31 دسمبر تک ہمارے پاس کوئی ٹکٹ اویلیبل نہیں ہے۔ اس طرح جو بڑا کام ہم نے کیا ہے کہ 25 دسمبر کو کراچی سے ایک کنٹینر فریٹ ٹرین چلانے جا رہے ہیں اور 25 جنوری کو دوسری فریٹ ٹرین کنٹینر ٹرین چلے گی اور ہم نے ان کو PRFTC کو 4 ٹرینیں چلانے کا 23 مارچ سے پہلے تک ٹاسک دی ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری فریٹ ہماری ہے ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ 10 سے 15 پہ لے کے جائیں، اور اس سال انشاءاللہ پہلے میں 15 کی بات کرتا تھا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ جس طرح ریلوے ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، ریلوے کے مزدور کر رہے ہیں، آفیسر کر رہے ہیں، اور خاص طور پر راجہ سلطان سکندر صاحب کے آنے پہ آج ہم نے، کیونکہ یہ آئلز پیٹرولیم سے آئے ہیں، اور اکبر صاحب کے ساتھ بھی GM کے ساتھ ہم نے تمام پیٹرولیم جو 3 ماہ میں 7,000 اجازت صاحب 7,000 لیٹر 20 لاکھ لیٹر 20 لاکھ سو ہم نے 25 کروڑ اماؤنٹ کا آئل جو ہے اس کو سیو کیا ہے، اور کمیٹی بنا دی ہے راجہ صاحب کے اور GM کے، اکبر صاحب کی، یہ جس کو ساتھ لیں کہ تمام وہ جو پیٹرولیم پہ لوگ ہیں 2 سال سے زیادہ جن کی پوسٹنگ ہوئی ہے، دے ول بی چینج امیجیٹلی اگلے 15 دن میں انشاءاللہ تعالی۔ انجن کے ٹریک بھی ایک مدثر نوجوان نے جو ریلوے کا، اور ایک مزدور کا بچہ ہے، اس نے مفت ٹریک دیے ہیں، 300 ٹریک ہیں، 25 دسمبر سے شروع ہوں گے۔ اس طرح میں، کیونکہ راجہ صاحب پیٹرولیم سے آئے ہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کیوں نہ کہ ہمارے جہاں فیولنگ ہوتی ہے وہاں ہمارے اپنے پیٹرول پمپ ہوں جس میں آ کے وہ فیڈ کرے اور سٹور ہو، ہمیں پتہ ہو کہ کتنا آئل آیا ہے، کتنا بکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 بلین روپیز کی اس سے بہتری لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے، جو مناسب ہوا وہی کریں گے۔ اور اس ٹریک کے آنے کے بعد، ٹریکرز کے آنے کے بعد لوگ فون پہ دیکھ سکیں گے کہ کون سی ٹرین کہاں پہنچی ہے اور اگلے اسٹیشن پر کتنی پہنچے گی اور لیٹ کتنی ہے۔ یہ موبائل فون پہ، یعنی اگلے 10-15 دن میں آپ کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہو جائے گی۔ کھاد کی سپلائی فریٹ سے شروع ہو گئی ہے اور 11 ٹرینیں ہم نے کھاد کی اٹھائی ہیں۔ ٹکٹ کلیکٹنگ جو ہے ان کے لیے ہم ہینڈ ڈیوائس جاری کرنے والے ہیں، وہ بھی ہماری ہر جمعے کو 2 بجے انویسٹمنٹ سپریم کمیٹی بنائی ہے تاکہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے والوں کا بھی محاسبہ ہو سکے۔ اسے تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا کیونکہ ریلوے کا نظام ہے، ٹینڈر وغیرہ اور اس کے 15 دن کی جو اس کی کنٹرول روم ہیڈ کوارٹر میں ماڈرن بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ کنٹرول کو بھی پتہ ہو کہ کس ٹرین کے ساتھ کیا صورتحال چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ ریل لوگوں کے خواہش اور لوگوں کے امیج کے مطابق، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 ٹرینیں ہم نے، ایک اگر فوگ بڑھتی ہے تو کراچی کے لیے ہماری تیاری ہوگی، میں نے راضی صاحب کو، کلوڑ صاحب کو، اعجاز صاحب کو یہ ٹاسک دی ہے، ایک پنڈی لاہور کی ٹرین ان کیس اگر فوگ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ 8 بجے جو ہے لاہور سے اور 10 بجے صبح راول پنڈی سے، تاکہ ایک ٹائمنگ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اعلان نہیں کیا جا رہا، یہ ہمارا سٹینڈ بائی پروسیس ہے کہ ان کیس ایمرجنسی ہم لوگوں کی سہولت کے لیے یہ تیار ہیں۔ اگر اب ہمارا سارا زور فریٹ پہ ہے، اور ہمیں بہت سارے ہوٹلز نے یہ رابطہ کیا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹلز بھی کوئی ٹرین چلانا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ انویسٹمنٹ کمیٹی کو آ کے ملیں، اور اگر کوئی شخص فریٹ ویگن لانا چاہتا ہے، کوئی شخص پیسنجر ٹرینز لانا چاہتا ہے، اپنا سٹاک لانا چاہتا ہے،
ہم اس سے معمولی کرایہ لیں گے ٹریک کا، اور انشاءاللہ تعالی اس سال کے اندر اندر ہماری اللہ سے مدد کی درخواست ہوگی کہ اللہ ہمارا ساتھ دے اور ہمیں لوگوں کی سوچوں کے مطابق اس ریل کو لے جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور آپ کے تعاون کا شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ آپ نے سیکٹری صاحب کو پرابلم رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفاٹ اور چاندی ہیں جو بھی دیکھی پہچان جاتا ہے، پورا پوائنٹ میں آتا ہوں، سوال کریں۔ یہ سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آفیسر کافی عرصے سے تعینات ہیں انہیں تبدیل کیا جائے گا، لاہور ڈویژن میں چلیں وہ جو بھی ہے آپ انویسٹمنٹ کمیٹی میں بتا دیں۔ دیکھیں کسی کا نام لینا، پینشنرز کا میں نے منظور صاحب کو کہا ہے کہ اگلے ہفتے شب ہم میٹنگ نہ کریں، ہم پشاور میں جا رہے ہیں، پشاور کریں گے، اور میری خواہش ہے کہ اصل ہم فریٹ ہمارا مرکز اب کراچی ہوگا۔ 1 مہینے کی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے اے جی ایم بائی ایئر بھی وہاں آ جائیں، کیونکہ اس سیلون کی حالت اتنی خراب ہے کہ میں راضی صاحب کے ایک سیلون پہ رات کو گیا ہوں، کمر ہی نہیں سیدھی ہو رہی۔ سو آپ کائنڈلی، آپ کا شکریہ ہے، نام لیے بغیر آفیسرز یہاں ساتھ ہم نے ہر جمعے کو 2 بجے بیٹھتے ہیں، اور اس کو یہ آفیسرز 9 بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ کوئی اعتراضات تھے وہ یہ خود اناؤنس کر دیں گے جب بھی یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ری ٹینڈرنگ کا، اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی جو بھی یہ کمیٹی سمجھے کہ اس ٹینڈر میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس کو درست کر کے ری ٹینڈر کریں۔ لیکن اسٹیشن پہ جو مسافروں کو تکالیف ہے ان میں کھانے پینے کی اشیاء جاری نہیں ہیں اور مہنگی ہے۔ مارکیٹ سے مطلب جو مارکیٹ میں 50 کی ہے وہاں پہ 60 65 70 تک بھی دیتے ہیں۔ اس کے کچھ میں نے ان کو کہا کہ اچھے مارک لے کے آئیں، لوگ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میری خواہش اس سال میں ایک وی وی آئی پی ٹرین چلانے کی ہے، جو 5 اسٹار ہوٹل چلائے، ہمیں ہمارے ٹریک کے پیسے دے۔ لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں جی، لیکن ہم نے غریب کے لیے بھی 3 ٹرینیں اس وقت مارکیٹ میں ہیں۔ 1350 روپے میں جو پرائیویٹ لاہور پنڈی لاتے ہیں ہم کراچی لے کے جا رہے ہیں، اور 100% آکوپینسی ہے ان کی۔ اور یہ بھی ہم نے جو رحمان بابا ایکسپریس ہے فل ہے، 1350 روپے، خوشحال بھی 1350 ہے، اور ایک اور بھی 1350 ہے۔ جی بیٹے دیکھیں، خسارہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پینشن کا ریٹ کیا ہے، وہ تو ہم نے اس کو بتایا نہیں ہے، اور بجٹ میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ 4 مہینوں میں ہم ابھی اگر یہ بچت نہ کرتے تو یہ خسارہ بڑھ جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 90 ڈیز اہم ہوتے ہیں ہماری، تقریباً 10 میں سے میں 10 کہتا ہوں، ریلوے کی زبان میں 20 ٹرینیں ہم نے شروع کی ہیں، اور 10 ہی فریٹ ٹرینیں۔ جب فریٹ ٹرینیں چلیں گی تو انشاءاللہ تعالی ریلوے بہتر ہو جائے گی۔ اکثر ہوتا ہے کہ صفائی کے ناقص انتظامات ہوتے ہیں، بیٹھنے کے لیے بزرگوں کے لیے بینچز نہیں ہوتے، لوگ نیچے بیٹھنے پر مجبور ہیں، اور اس کے علاوہ جو پانی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جاتا، کلاس میں موجود ہیں تو لوگ پریشانی سے۔ دیکھیں پاکستان میں جو پانی کا واٹر کولر لگاتا ہے نا، 7 لوہے کی زنجیر باندھ کے رکھتا ہے گلاس کو۔ دیکھیں نا، میں نے پچھلے 12-14 سال پہلے ٹاول رکھے تھے، کوئی ٹرین دوسری دفعہ اس میں ٹاول نہیں ہوتا، ایک دفعہ جاتی ہے تو ٹاول نہیں ہوتا۔ ہم اس کو امپروو کر رہے ہیں، ہم نے دیکھیں ٹائم لگتا ہے، ہم جو 3 اسٹار ہوٹلز ہیں اسٹیشنوں پہ اس کو بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں، اس صفائی کو بھی۔ بلکہ میں نے آج ان کو کہا کہ آپ بے شک ایک ٹرین جس کو آپ ٹھیکہ دے رہے ہیں، ناشتے کا، بیڈ کا، صفائی کا بھی اس کو ٹھیکہ دے دیں، تاکہ 5-10 روپے کے اضافے سے کم از کم لوگ خوش ہو جائیں۔ لاسٹ یہ بتا دیں کہ آپ ہزاروں بندے کے بھرتی کرنے جا رہے ہیں محکمے کے اندر، لیکن آپ کے محکمے کے اندر جو ہے 5-7 سال سے لوگ کانٹریکٹر کو کام کر رہے ہیں، ان کو کنفرم پہلے پریویلیج ان کو دے رہے ہیں، فرسٹ پریویلیج ان کو ایکسٹرا مارکس دیں گے۔ اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ ہمارے ٹریک کی صورتحال بہت خراب ہے، اور 1350 روپے کی بیچاروں کی نوکری ہے، اور موسٹلی جو باقی ٹیسٹوں میں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ سو جو ہمارے پاس یہ ٹی آر کہتے ہیں اسے، یا کانٹریکٹ پہ کہتے ہیں، ٹاپ پرائرٹی ان کو دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب آپ جائیں، اب سیاسی باتیں، میں ہوں یہاں پہ، کر لیں آپ۔
پانی یاد ہے. سر 120 جو پچھلے سال میں ایکسیڈنٹ ہوئے جن میں بہت سے کراسنگ ہے اور کچھ کھاٹے نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے تھے. دیکھیں میں اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کرے ML1 کا فیصلہ اس مہینے میں ہو جائے, تمام کراسنگ ختم ہو جائیں گے, میں یہاں ہوں نہ ہوں تمام فینسنگ ہو جائے گی. اس مہینے میں اس کا فیصلہ ہونا ہے, فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے. میں نے بلکہ پرائم منسٹر صاحب سے یہ خود کہا ہے کہ اسد عمر کو بھی اور منسٹر پلاننگ کو بھی, دونوں کو اس کا ممبر بنائیں, چیئرمین ریلوے, اور اس کا فیصلہ ہو جائے. پالیٹکس فنش. مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ 7 MLA ایسے ہیں کہ جنہوں نے NRO مانگا ہے, تو کیا ان کو نہیں لگتا کہ ان کے چہروں کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی, جو پبلک اکاؤنٹ کا چیئرمین بنایا ہے اس کا میسج بھی اچھا نہیں گیا ہے. مجھے مراد کا تو پتہ نہیں ہے, اور دودھ کی رکھوالی پر بلا بٹھانے سے کوئی ہمیں پذیرائی نہیں ملی. اور اگر شہباز شریف دیانتدار ہے تو پھر PMLN میں کوئی بددیانت نہیں ہے. اور جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بددیانت لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے, اور اگر جس طرح نوید قمر صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ہو, تو کوئی جناب میں آپ کے سامنے ہوں, میری ماں مری, گھر میں لاش تھی, کوئی ہے جو اس بات پہ سوچے کہ میرے تو پروڈکشن آرڈر 3 سال تک کسی نے نہیں کیے جی. میں ماں کے جنازے کا سلام پھیرا ہے اور میں پکڑا گیا, اور ایک کسی کرپشن میں نہیں, کلاشن کوف میں 7 سال قید ہو گیا, 7 سال کلاشن کوف میں قید ہو گیا. میرے گھر میں میری ماں کا جنازہ تھا, کسی نے مجھے نہیں, اینڈ میں جب دیکھا کہ اب میری ضمانتیں ہو گئی ہیں اور سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے, تو اب کسی کو اگر معذرت کے ساتھ اگر غسل خانے میں چٹکنی نہیں ہے تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ نیب والوں کو فائدہ سر آپ کے رائٹ 5 سال سے 20 سال میں نیب والوں کو بتایا ہے کہ وہی انجن جو انڈیا نے 25 کروڑ کے خریدے تھے وہ ریلوے میں انہوں نے ان کے دور میں 40 کروڑ کے خریدے 42 کے. جی 42 کے. دوسرا یہ کہ آپ کی وزیر اعظم عمران خان سے بہت دوستی ہے, اور دوسرا آپ چیف آف جو ہمارے جنرل باجوہ صاحب ان کے بھی محترم ہیں. الحمدللہ. وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ ان کو ملک و قوم کے مفاد میں ایکسٹینشن کا مشورہ دیا. آپ ہمیشہ وہ سوال کرتے ہیں جو مجھ سے بڑا ہوتا ہے. میں اتنا بھولا نہیں ہوں جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے, اور میں سینئر موسٹ پولیٹیکل ورکر ہوں پاکستان کا, اور پاکستان میں کوئی بندہ جو ہے پارلیمنٹ میں مجھ سے زیادہ سینئر نہیں ہے. اب جہاں تک وہ انڈین لوکوموٹیوز کا ہے, انہوں نے 2 ٹرائی پہ لیے, دونوں کے دونوں انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. ہمارے لوکوموٹیو 4 خراب کھڑے ہیں اور 30 ویسے کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم نے فیصلہ کیا, اب آپ نے سوال کیا ہے کہ ان 30 لوکوموٹیو کو بھی آن ٹریک لایا جائے, کیونکہ کھڑے کھڑے بھی خراب ہو جائیں گے. وزراء کو ناقص کارکردگی جن کی ہے ان کو ہٹانے کا بھی فیصلہ, تو لیکن واقعی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتحادیوں کو ہٹا دیا گیا تو حکومت کیسے چلے گی؟ حکومت چلے گی جی. بہت کم لوگ ہیں جو اپوزیشن میں, دیکھیں نا چٹکنی نہیں ہے, بڑے باپ کے چھوٹے بیٹے ہیں. کسی نے سوچا کہ جب ہمیں کوڑوں کے آرڈر ہوتے تھے وہاں اس وقت قوم کہاں تھی؟ کسی نے سوچا کہ ہماری ماں کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا تھا؟ ہمارے پاس تو ماں کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں. ہمارا تو کسی نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیا. جہازوں پہ جاتے ہیں, منسٹر ہاؤسز میں رہتے ہیں, فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں, پھر وہ فیملی مذاکرات بھی کرتی ہے, اور وہ فیملی جو ہے سارے معاملات طے کرتی ہے اور کروانے کی کوشش کرتی ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں جو انجن خریدنے والے آفیسران ہیں جن میں سابق چیئرمین ریلوے اور دوسرے آفیسران ہیں وہ یس میں وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. ECR میں ڈالا جائے گا ان کا؟ دیکھیں یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, جب ریٹائر ہونے والے ہوتے ہیں نا ایسا فیصلہ کر جاتے ہیں کہ آئندہ نسلیں بھی سنورے. اب موسٹلی ایک آدھا آدمی رہ گیا جو کسی پرائیویٹ کمپنی میں ہے, اس کو بھی میں نے نکال دیا کل. بہت سارے جرنلسٹوں کو دورہ کرایا نیب جیل کا, اور آج نے یہ بھی کمپلین کی کہ میں بتاؤں گا یہ جو چیزیں آج رکھی گئی ہیں, ہیٹر لگائے گئے ہیں, اور جیل دیکھیں خواجہ سعد رفیق کے باپ کا میں مرتے دم تک قدر کروں گا. بڑے باپ کا بہت چھوٹا بیٹا ہے, پیسوں کی خاطر ٹین ٹین کر رہا ہے. شیخ صاحب کے مطابق آج سپریم کورٹ نے آرڈر دیے ہیں کہ دوہری شریعت رکھنے والے
ट्रेन को ये बड़ा ख़तरनाक सवाल है. मुझे नहीं पता कि ये जो आप कहेंगे कि बेग और मैंने अभी किसी को फ़ोन किया एक्सपर्ट को, सो इस सवाल को पेंडिंग रहने दें. समझ गए आप कि वो जुल्फ़ी और बेग साहब इसके में आते हैं कि नहीं आते हैं, मुझे नहीं पता. ये लाइव चल रहा होता है, फिर आप सारी दुनिया में 14 करोड़ लोगों को वो दिखा दी मेरी वायरल, जब बाद में वो मेरा छोटा भाइयों की तरह आप तो चाहते हैं कि इधर फटा पड़े. तो फिर वजारत नहीं जाना, इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री नहीं करती आप? जिसके पास है वो भी मेरे पास है, और मैं समझता हूँ कि किसी की दुनिया में सबसे मुश्किल काम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चलाना है. मैं 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ. आप जैसे लोगों को खुश करना कोई आसान काम तो नहीं है. छोड़ें, ऐसी बातें ना करें. हम बहादुर कौम है, मौत जो लिखे सर ठीक है ना, इसका बड़ा असर पड़ता है. देखो दिसंबर है यार, काइंडली रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन हम यहाँ खटक साहब कहते थे, एक साहब थे कि ये 9000 वीकली है, तो अल्लाह के हुक्म से मोजोधारो चलाई है जी 200% है. मुझे डर लग रहा है, या अल्लाह मेरे हाल पे रहम करना, कोई ऐसा मसला ना हो जाए. छतों पे भी लोग हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है. लोगों की को शाह लतीफ़ चलाई है 160% है. सो इसमें रेलवे का कोई कमाल नहीं. रेलवे को तब कमाल मानूंगा जिस वक्त ये 20 फ्रेट ट्रेनें इस साल में चलाएंगे, फिर मैं आपको खाना भी दूंगा. पिछली दफ़ा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैंने लाल हवेली की दावत वापस ले ली. जी मैंने किसी को नहीं हटाया, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था. बहुत एफिशिएंट, जान फिशानी से काम करने वाले अफसर हैं. कश्मीर में भी 5 साल से या 4 साल से वो ट्रेन चला रहे थे, और यहाँ भी क्रेडिट सी पैक का मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि वो इमरान खान साहब को जाता है. वो मुझे साथ लेकर गए, और लकीली ली फॉन्ग का बेटा जो था ना जी, वहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था. ली फॉन्ग का मैं वज़ीर मेहमानदारी था नवाज शरीफ साहब के दौर में. सो मैंने जब ली फॉन्ग का जिक्र किया, उसने कहा वो तो मेरा बाप है. सो मैंने कहा मैं भी तेरा भाइयों जैसा हूँ. और ये तो कहें कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर और रिजर्वेशन ऑफिस रेलवे हेडक्वार्टर में मुसाफिर लोग हैं, उनको टिकटें नहीं मिल रही, एक्स्ट्रा कोचेस नहीं लगा है. क्या एक्स्ट्रा कोचेस लगाने? जितनी हमारे ट्रैक में गुंजाइश है एक्स्ट्रा कोचेस लगा रहे हैं. एक टेंडर था पैसेंजर्स का, इन ऑफिसर्स ने कैंसिल कर दिया. मैंने उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं की. इनको कहा नया टेंडर करो. सो जितनी हमारी फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं, नया फैसला हमने ये किया है कि ये 4000 वाले क्या कहते हैं इसको जी, हॉर्स पावर के जो इंजन हैं उनको भी ट्रैक पे लाने लगे हैं. और इंशाअल्लाह ताला बस दुआ करें बेहतर. अब रेलवे ख़त्म हो चुकी थी, फिर आप लेके राणा सनाउल्लाह साहब भी कल नया पे ट्रैक ला गए हैं. कहा कि कह रहे थे राणा मुबशर किस को आप नया पे डाल के देख रहे हैं? देखें, मैंने एक बयान दिया जर्नल, जिस पर सारी दुनिया ने कहा कि मार्च के आखिर तक झाड़ू फिर जाएगा, रहेगा अल्लाह का नाम. और बदनसीबी ये है हमारी कि हमने चोरों, डाकुओं और लुटेरों को इस तरह मीडिया में पेश कर रहे हैं कि जैसे इनके साथ ज्यादती हो रही है. मैंने इतना बड़ा जुमला आज बोला है कि अगर शहबाज शरीफ पे कोई केस नहीं है ना, तो फिर किसी पे कोई केस नहीं है. उसकी सारी औलाद, उसका दामाद, उसके सारे मामलात, इनके नसीब में दौलत नहीं है. मैं एतराफ़ करके आपको कहता हूं कि ख्वाजा साद रफ़ीक का बाप ख्वाजा रफ़ीक वाज ए ग्रेट मैन. लेकिन अगे अल्लाह कौन सी बोगी लगाई? कोई नहीं लगाई हुई. देखें, मैं बच्चों तक नहीं जाता, प्लीज़. मैं दोस्ती भी नंबर 1 से करता हूं और लड़ाई भी नंबर 1 से करता हूं. 18-19 ग्रेड के अफसर से नहीं मैं लड़ता, हमेशा 22 और 21 ग्रेड के अफसर से लड़ता हूं. सो मैं बच्चों तक नहीं जाना चाहता. इस मुल्क की बदनसीबी है कि डिजास्टर हो गया है. आप देखें, सारी प्रोक्योरमेंट ही हुई है, रेलवे में सिर्फ खरीदारी हुई है. ऊपर वैगनें खड़ी हैं जनाब अली, वो क्रेनें खड़ी हैं और ट्रैक की मशीनें खड़ी हैं.
41-40 इंजन खड़े हैं, 4 ख़राब खड़े हैं। सो ये किसके साथ जुल्म हुआ है? आपके साथ जुल्म हुआ है। मेरा तो कोई बीवी बच्चा नहीं जिसने ट्रेन पे जाना। सो आप लोगों के साथ, फैमिलियों के साथ जुल्म हुआ है। अभी मैंने कहा मैं बच्चों की बात नहीं करता। कोई सामने फ्लैश लाया, मैंने पढ़ा आपका कि आप समझते हैं कि तमीना बीबी ने कोई रोल अदा कर रहा है या कर रही है, इसका नहीं मुझे पता। मैंने पढ़े हैं आज आपके सवाल जवाब कि लोग कह रहे हैं कि तमीना बीबी कोई रोल अदा कर रही है। खुदा गवाह मुझे नहीं पता। लॉस्ट इमरान खान यही चाहता है कि सर चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश जेलों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारे। अगर नहीं बन रहा तो वो बेचारा क्या करे? आपने रेल के किराए बढ़ा दिए हैं, पैसा बाहर से भी आया, वादा के सफाई कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है, कारोबार तबाह हो गए हैं। आप कोई दूध की जो नहर कहते थे वो कहाँ है? देखें।